نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے پچھلی نشستوں میں جو گزشتہ 7 راتوں میں منعقد ہوئی اور آج غالباً 8ویں نشست ہے، 8ویں مجلس ہے. پہلی 7 مجلسوں میں ہم نے اس امر کا ذکر کیا کہ ہدایت کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، اور ہدایت کی ابتدا کیا ہے اور ہدایت کی انتہا کیا ہے. اس ذکر کے بعد پھر ہم نے غالباً 3 راتیں ہدایت کی ابتدا اور انتہا دونوں کے حوالے سے تقوی کا ذکر کیا اور واضح کیا کہ تقوی ویجیلنس ہے. ہمہ وقت اپنی زندگی کے تمام اعمال میں، افعال میں، اوقات اور لمحات میں، ظاہر اور باطن میں اپنا نگران رہنا، اپنا مونیٹر بنا رہنا، اپنا محاسبہ کیے رکھنا، بھرپور طریقے سے اپنی نگرانی کرنا. یہ جو ویجیلنس ہے تقوی، اس حوالے سے ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. صاف ظاہر ہے موضوع ختم نہیں ہوتا، نہ اس کا مواد ختم ہوتا ہے. جتنی چیزیں ضروری اللہ رب العزت کی طرف سے منظور تھیں، اس کا امر تھا اس سال ان نشستوں میں بیان کرنا، اس قدر ہم نے بیان کی اللہ کی توفیق سے. تقوی کے بعد، اس پورے بیان کے بعد پھر تقوی کے ادب کا بیان ہوا کہ آداب شریعت کی محافظت تقوی ہے، اور پھر تقوی کا ادب ہے. ان آداب کی گفتگو بھی ہم نے کی. کل رات توبہ کے موضوع پر گفتگو کی. توبہ کے موضوع پر پہلے بھی مجھے یاد تو نہیں ہے، لیکن میں اگر 80s کے زمانے کی شب بیداریوں کے خطابات کو بھی شامل کر لوں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ 100 سے زیادہ خطابات توبہ کے موضوع پر زندگی میں ہو چکے ہوں گے، جو میں نے کیے ہوں گے. ممکن ہے 100 سے زیادہ ہو گئے ہوں. ان میں سے چند خطابات جو آخری سالوں کے دستیاب تھے وہ کتابی صورت میں بھی ہیں، توبہ اور استغفار پر جو پوری کتاب ہے. تاہم ابھی جو کچھ بیان کیا، اس کے بعد بھی توبہ کے موضوع پر بہت کچھ بیان کرنے والا، سمجھنے اور سمجھانے والا مواد موجود ہے. حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب غنیت الطالبین کو میں نے چونکہ توبہ کے موضوع پر بنیاد بنایا تھا، لہٰذا جہاں پر ہم نے اس موضوع کو ختم کر دیا کل رات، اس سے آگے بھی ابواب ہیں ابھی توبہ کے، اور کچھ مباحث اور ضروری پہلو اور بھی ہیں جو آپ نے بیان فرمائے ہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ جب اللہ رب العزت کو منظور ہوگا تو ان کا بھی ذکر ہو جائے گا. تو تقوی تھا ویجیلنس، ہر وقت اپنی کڑی نگرانی کرنا اور اپنا محاسبہ کیے رہنا، اور جو نفع ہے آخرت کا اس کو حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کرنا، اور جو شر ہے اس سے بچنے میں کوئی غفلت نہ کرنا. یہ تقوی تھا. پھر توبہ آ گئی. توبہ میں نے عرض کیا، کل بتایا تھا عنوان کہ توبہ تبدیلی کا نام ہے. جب انسان اپنی زندگی میں
اپنی گزرے ہوئے گناہوں پر، نافرمانیوں پر، معصیتوں پر، خطاؤں پر، لغزشوں پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے اور زندگی کو بدل لینے کا عزم کر لیتا ہے اور گناہوں کی بستی کو چھوڑ کر پلٹ آتا ہے واپس نیکی، طاعت اور تقویٰ کی طرف، تو گویا اپنی زندگی کو تبدیل کرتا ہے۔ اس روحانی تبدیلی کو توبہ کہتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ دل اور زبان سے معافی مانگنا یہ استغفار ہے، وہ توبہ نہیں ہے۔ دل و زبان سے اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر معافی مانگنا یہ استغفار ہے۔ توبہ ایک جدا چیز ہے، توبہ استغفار کے بعد ہوتی ہے، جس کے اندر آپ گناہ کو پھر ترک کر دیتے ہیں اور پھر گناہ کے اوپر دل سے نادم اور شرمندہ ہو جاتے ہیں، پھر گناہ کو ترک کرنے کا عزم کر دیتے ہیں اور عملاً ترک کر دیتے ہیں، اور پھر پلٹ کر گناہ کی طرف نہ جانے کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں اور تقویٰ کی، طاعت کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں اور گناہ اور معصیت اور نافرمانی کی طرف لے جانے والی صحبت، سنگت اور مجلس اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس رفاقت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اچھی نیک صحبت، سنگت اور رفاقت اور مجلس اختیار کرتے ہیں جو آپ کو نیکی پر مضبوط کرتی ہے اور نیکی کے لیے رغبت پیدا کرتی ہے۔ جب آپ یہ 5 چیزیں پوری کرتے ہیں تو اس کو توبہ کہتے ہیں، یہ ریپینٹنس ہے، اس سے تبدیلی ہو گئی۔ اب آج اس سے ایک قدم آگے چلنا چاہتا ہوں۔ سمجھے اللہ رب العزت نے توفیق دے دی، جو گزر گیا زمانہ اس پر بندہ نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، اس نے عزم کر لیا کہ میں گناہوں کی اب زندگی کو چھوڑ دوں، اس آلودگی سے، تاریکی سے، شرمندگی سے باہر نکل آؤں، گناہ ترک کر دی، اللہ کی توفیق ہوئی، اس نے گناہ ترک کر دیا، اپنی اصلاح احوال کا پختہ عزم کر لیا، پلٹ آیا نیکی کی طرف، طاعت کی طرف، تقویٰ کی طرف، اس نے ایک نئے سفر کا آغاز کر دیا۔ اب نئے سفر کا جو آغاز کیا آج وہ مضمون ہے، تو پھر وہ کیا کرے کہ پھر پلٹ کر گناہوں کی آلودگی میں ملوث نہ ہو، پھر پلٹ کر نافرمانی اور معصیت کی طرف نہ جائے، وہ تقویٰ پر قائم رہے، طاعت الہی پر قائم رہے، پرہیزگاری پر قائم رہے، اللہ کی رضا پر قائم رہے، اس کی ناراضگی کے راستے چھوڑے رکھے، اللہ کی قربت کی طرف بڑھتا رہے، اس سے دوری کے راستوں پر قدم نہ دھرے۔ کیا کرے کہ وہ گناہ سے بچتا رہے آئندہ زندگی میں اور تقویٰ اس کی زندگی میں محفوظ رہے، اور پھر اسے اس طرح کی شرمندگی اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ آج کا موضوع، تو گویا اس کا عنوان بن جائے گا طاعات اور معاصی کے حوالے سے لوگوں کے احوال۔ اگر لکھنے میں، سمجھنے میں عام آدمی کو مشکل لگے طاعات اور معاصی، تو اس کی جگہ یوں بھی لکھ سکتے ہیں نیکیوں اور گناہوں کے حوالے سے لوگوں کے احوال، نیکیوں اور گناہوں کے حوالے سے لوگوں کے احوال۔ آج اس کا جائزہ لیں گے، مگر وہ احوال کس طرح متعین ہوتے ہیں اس کا ایک پیمانہ دینا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا کرنا ہے کہ بندہ پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ گناہ سے بچتے رہنا، نافرمانی معصیت سے بچتے رہنا اور نیکی پر اپنے آپ کو مضبوطی سے قائم رکھنا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری جن کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ نیکیاں محفوظ کیسے ہوں، چونکہ انسان کے اندر پھر گناہ کی طرف پلٹ جانے کے رجحانات ہیں، ملکہ ہے پھر گناہ کی طرف پلٹ جانے کا، اور اللہ نے اسے یہ ملکہ بھی دیا ہے کہ گناہ سے بچ کے نیکی پر قائم رہے۔ اس میں توازن کس طرح قائم کرنا ہے اور نیکی اور تقویٰ کے پلڑے کو کس طرح بھاری کرنا ہے۔
یہ آج کے لیے ضروری. اللہ رب العزت نے دیکھیے 3 مخلوقات پیدا کی. ایک ملائکہ پیدا کیے. ملائکہ کو صرف نور سے پیدا کیا اور ان کی تخلیق میں اور ان کی تشکیل میں اور ان کی تکوین میں کوئی ظلمت اور تاریکی ڈارکنس نہیں رکھی. صرف لائٹ ہی لائٹ، نور ہی نور رکھا ہے. ملائکہ صرف نور سے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کی زندگی میں صرف نیکی ہے، گناہ نہیں ہے. کیونکہ ان کی تخلیق اور تشکیل میں ظلمت ہے ہی نہیں. گناہ ڈارکنس ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے. نیکی، تقوی، طاعت، پرہیزگاری یہ نور ہے. تو جو مخلوق ملائکہ کی پیدائش صرف نور سے ہوئی ہے اس سے گناہ نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ معصوم ہے گناہ سے. پھر اللہ رب العزت نے ایک دوسری مخلوق پیدا کی، شیاطین کی. شیاطین کو صرف ظلمت سے پیدا کیا، اس میں نور نہیں رکھا. چونکہ محض ظلمت سے، تاریکی سے، ڈارکنس سے پیدا کیا، ان میں نور رکھا ہی نہیں، لہذا ان سے نیکی ہو ہی نہیں سکتی. شیطان، کسی شیطان سے وہ جب کرے گا گناہ کرے گا، نافرمانی کرے گا، اکسائے گا نافرمانی پر. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے شیاطین الجن والانس، جنات میں بھی شیاطین پیدا کیے اور انسانوں میں بھی شیاطین پیدا کی. تو دوسری مخلوق شیاطین کی. پھر تیسری مخلوق پیدا کی انسان کی. انسان کی مخلوق میں اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں جمع کر دی. فرشتوں کو صرف نور سے بنایا تھا، انسان میں نور بھی رکھ دیا. شیاطین کو صرف ظلمت اور تاریکی سے بنایا تھا اور انسان میں وہ تاریکی اور ظلمت بھی رکھ دی. انسان کو جامع کر دیا ظلمت اور نور دونوں چیزوں کا. نفس کو نمائندہ بنا دیا تاریکی کا، انسانی نفس کو، لوور سیلف تاریکی کا نمائندہ بنا دیا، اور عقل و روح کو نمائندہ بنا دیا نیکی کا، نور کا. نفس کی رشتہ داری، دوستی، مصاحبت، رفاقت، سنگت، مجانست، قربت رکھ دیا شیطانوں کے ساتھ. نفس کا جوڑ شیطانوں کے ساتھ اور روح کا جوڑ ملائکہ کے ساتھ رکھ دیا. یعنی نفس اپنی اصل خصلتوں کے اعتبار سے شیاطین کے ساتھ ملتا جلتا ہے، چونکہ اس کے اندر مرکز ہے ظلمت کا، تاریکی کا. جبکہ روح اپنی اصل خلقت اور اپنی صلاحیت کے اعتبار سے موافقت اور مشابہت رکھتی ہے ملائکہ کی، عالم انوار کے ساتھ. اس لیے انسان کے اندر طاعات کا ملکہ بھی ہے اور معاصی کا ملکہ بھی ہے. یعنی نیکیوں کی صلاحیت بھی ہے اور گناہوں کی صلاحیت بھی ہے جس سے جنم لیتے ہیں. اور نیکی اور گناہ کی جو حد ہے یہ اس طرح ہے جیسے دھوپ اور سایہ ہوتا ہے. سایہ تاریکی، دھوپ روشنی ہے. اور وہ ایک انسان کا سایہ ہے، آگے دھوپ شروع ہو جاتی ہے. دھوپ چل رہی تھی، آگے کسی کا سایہ آ گیا، تو دھوپ اور سائے کے درمیان ایک باریک سا خط ہوتا ہے، ایک باریک سی لائن ہوتی ہے. اس کو بڑی باریک بینی سے، محاسبہ سے ہی آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی دھوپ کس جگہ پہ ختم ہو رہی ہے اور سایہ یا تاریکی کہاں سے شروع ہو رہی ہے. یہ آپس میں دونوں کے بارڈر ملے ہوئے ہوتے ہیں. سو انسانی زندگی میں بھی طاعت اور معصیت کے بارڈر ملے ہوئے ہوتے ہیں. ایک باریک خط ہے، وہ خط حد فاصل ہوتی ہے، یہاں سے آگے طاعت شروع ہو جاتی ہے اور تقویٰ کا پورا ایریا ہے. ادھر پھسل گئے تو گناہ شروع ہو جاتا ہے، معصیت و نافرمانی. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، صغائر اور کبائر، یہ پھر درجہ بدرجہ گناہ کی سنگینی بڑھتی چلی جاتی یا گھٹتی چلی جاتی. اس طرح نیکی اور طاعت اور تقویٰ، اس کی اہمیت و درجہ گھٹتا بڑھتا چلا جاتا ہے، مگر درمیان میں فاصلہ کرنے والا ایک خط ہوتا ہے. اس خط کی حفاظت کرنا یہ تقویٰ ہے کہ بندے کا پاؤں پھسل کر ظلمت کی طرف نہ چلا جائے.
صلاحیتیں دونوں اللہ رب العزت نے رکھی. اب ان دونوں صلاحیتوں کے اعتبار سے جس کو غالب کرنا ہے وہ طاعت کا پہلو ہے، وہ روشنی کا پہلو ہے، نور کا پہلو. اب اس پہلو کو غالب کرنے کے لیے کہ بندہ پلٹ کر گناہوں کی وادی میں نہ گرے، نہ پھسلے، دوبارہ ندامت اور شرمندگی میں نہ جائے، اور اللہ کی فرما برداری اور تقوی پر استقامت کے ساتھ رہے، اس کے لیے ایک صبر ہے. صبر یاد رکھ لیں، صرف اس حال کو نہیں کہتے جس میں آدمی پریشانی اور مشکلات میں صبر کرتا ہے، نہیں، وہ صبر کے حالات میں سے ایک حال ہے، صبر کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، جس میں آدمی کو پریشانی ہوتی ہے، مرگ ہو گئی، نقصان ہو گیا، دکھ ہو گیا، بوجھ آ گیا، تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، اذیت آ گئی، تو اس پہ بندہ شکوہ نہیں کرتا، نہ دل سے کرتا ہے نہ زبان پر لاتا ہے. تو وہ شکوہ سے بچنا مشکلات میں، یہ صبر کی ایک حالت ہے. صبر آسائشوں میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آسائش دی، مال و دولت دیا، یعنی غربت دی، تو یہ صبر کی ایک شکل ہے کہ غربت میں بندہ صابر کیسے رہتا ہے. یہ چھوٹا صبر ہے. غربت میں، فقیری میں، کمزوری میں، نہ ملنے میں صبر کرنا، یہ چھوٹا صبر ہے. اس سے بڑا صبر ہے کہ سب کچھ ملا ہو اور بندہ صابر ہو. صابر سے کیا مراد؟ جو نعمتیں، آسائشیں، سہولتیں ملی ہیں ان کو عیاشی پہ خرچ نہ کرے، انہیں گناہ پہ خرچ نہ کرے، انہیں اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ نہ بنائے، اور ان کا استعمال اس طرح نہ کرے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے. تو ان سارے دستیاب وسائل کو غلط استعمال کرنے سے بچا رہنا، یہ صبر ہے آسائشوں پر. اس طرح صبر بیماری میں بھی ہے، صبر صحت میں بھی ہے، صبر ہونے میں بھی ہے، صبر نہ ہونے میں بھی ہے، صبر فقیری میں بھی ہے، صبر امیری میں بھی ہے، صبر کمزوری میں بھی ہے، صبر طاقتوری میں بھی ہے. تو صبر ایک بڑی جامع اصطلاح ہے، یعنی اپنے حال کی محافظت کرنا، حفاظت کرنا، ادھر گناہوں سے خود کو بچائے رکھنا، ادھر اپنے تقوی کی حفاظت کرنا. یہ ساری زندگی کو اللہ کی طاعات میں بسر کرنا اور معاصی اور گناہوں سے محفوظ رکھنا، یہ جو پوری محافظت ہے، یہ اولیاء اور عرفاء کے ہاں اصل صبر ہے. یہ اصل صبر ہے، یہ ضبط نفس ہے. یہ صبر اس کو کہتے ہیں، یہ ضبط نفس ہے. نفس کو ڈسپلن میں رکھنا، نفس کو دائرے کے اندر رکھنا، نفس کو حدیں نہ پھلانگنے دینا کہ گناہوں میں نہ چلا جائے، نفس لوگوں پر ظلم کرنے میں نہ چلا جائے، حق تلفی میں نہ چلا جائے، زیادتی میں نہ چلا جائے، گناہ پر اللہ کی نافرمانی میں نہ چلا جائے. ان حدوں کو قائم رکھنا، ایسا نفس کو ڈسپلن دیے رکھنا، اس ضبط کو صبر کہتے ہیں. یہ ایک ریسٹرینٹ ہے، ایک کنٹرول ہے. لہٰذا اس کی 3 شکلیں، جس سے بندہ، جو میں نے کہا نیکی اور طاعت کے لیے کہ کیسے اب توبہ کے ذریعے زندگی میں تبدیلی کا آغاز ہو گیا، اب اس تبدیلی کو محفوظ کیسے رکھنا ہے اور نیکی تقوی پہ قائم کیسے رہنا ہے، اس کا آغاز اس تصور سے لے رہا ہوں کہ سب سے پہلے بندے کو جو ملا ہے، تھوڑا ملا ہے، عزت نہیں ملی، ناقدری مل گئی، وسائل کم ملے، طاقت کم ملی، صحت اچھی نہیں ملی یا زیادہ مل گئی، جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو مقدور میں سختی ملی، کمی ملی، بلا ملی، جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو لکھا تھا، جو آپ کو ملا، جو دستیاب ہوا، جو میسر آیا، اس میں سختی بھی ہو سکتی ہے، پریشانی بھی، اذیت بھی، دکھ بھی. آپ سمجھتے ہیں آپ کو جو حق تھا وہ نہیں ملا، مگر چلو جو ملا وہ مقدور ہے. جو ملے اس کو مقدور کہتے ہیں، جو نہ ملے اس کو مقدور نہیں کہتے. جو نہ ملے وہ آپ کی خواہش ہے، مقدور نہیں ہے. مقدور وہی ہے جو آپ کو ملا. اب ملنے میں خواہ سختی ہے خواہ آسانی ہے، سہولت ہے خواہ تنگی ہے، خواہ پریشانی ہے خواہ فراوانی ہے، جو ملا وہ مقدور ہے.
تو پہلی شرط مقدور کی جو سختی ہو اس پر بندہ نفس کو راضی رکھے، بندہ نفس کو ڈسپلن رکھے، نفس کے اندر گھبراہٹ پیدا نہ ہو۔ دوسرا، زبان کو صبر میں ضبط میں رکھے کہ زبان شکوہ نہ کرے۔ تیسرا، جو جسم کے اعضاء ہیں ان کو ضبط میں رکھے کہ وہ گناہ کے مرتکب نہ ہو۔ جس حال میں اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہے اس حال میں نفس کی گرفت کرنا، نفس کو قابو میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا کہ وہ بگڑے نہیں، اس کے اندر برائی، ہوا، طغیانی، نافرمانی نفس میں پیدا نہ ہو، چونکہ نفس کی نافرمانی ہی جسم اور اعضاء کو نافرمانی کی طرف دھکیل کے لے جاتی ہے۔ نفس کو قابو میں رکھنا، پھر زبان کو قابو میں رکھنا، پھر جسمانی اعضاء کو قابو میں رکھنا۔ اگر یہ تین چیزیں بندہ اپنے ضبط میں، کنٹرول میں، اپنے صبر میں، حفاظت میں رکھ لے، ڈسپلن میں رکھ لے، اور اسی طرح رکھ لے جیسے اللہ کی ذات چاہتی ہے، تو پھر جو اس بندے کی محنت ہے وہ نعمت سے بدل جاتی ہے۔ یعنی جو اس کی مشقت تھی، تکلیف تھی، ریاضت تھی، پریشانی تھی، وہ اٹ سیلف اللہ کی نعمت بن جاتی، وہ راحت میں بدل جاتی، وہ راحت بن جاتی، اذیت راحت بن جاتی ہے۔ نہ ملنے کے اندر ہی آپ ملنے کا مزہ لیتے ہیں، تکلیف میں آپ راحت کا مزہ لیتے ہیں، اور جو بلا تھی، مصیبت تھی، وہ عطیہ بن جاتی، وہ محبوب کا گفٹ بن جاتی، آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ اور جو چیز مکروہ تھی، ناپسندیدہ تھی، ناخوشگوار تھی، وہی ناخوشگوار جو ان پلیزنٹ تھی وہ آپ کے لیے پلیزنٹ اور خوشگوار بن جاتی، اپروچ چینج ہو جاتی۔ جو آج بتا رہا ہوں، یعنی جب توبہ کر کے زندگی بدل لی تو اس کے بعد اپنی اپروچ کو چینج کرنا ہے۔ اب یہاں ایک جملہ میں کہہ لوں پھر آگے چلتے ہیں۔ اپروچ چینج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آڈیٹر بن جائیں، اپنے آڈیٹر خود بن جائیں۔ اب آڈٹ کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آڈٹ خود کریں یا پھر کوئی اور کرے گا۔ اگر کسی اور نے آڈٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ اس سے حساب لو، پھر مشکل میں پڑ جائیں گے، پھر حساب پہ پورے نہیں اتریں گے۔ بہتر وہی شخص ہے جو عرض کرے باری تعالیٰ حساب کے دن میرا آڈٹ نہ کر، میں ہر روز اپنا آڈٹ خود کر لیتا ہوں۔ جو آدمی ہر روز خود اپنا آڈٹ کرے اس کا ایکسٹرنل آڈٹ نہیں ہوگا، باہر سے کوئی آڈیٹر مقرر نہیں ہوگا۔ اور آڈٹ کے لیے وہ نگرانی چاہیے۔ آپ دیکھیے نا، جب بیلنس شیٹ بناتے ہیں، بکس بناتے ہیں اکاؤنٹس کی، تو اس میں آپ ایک طرف بناتے ہیں ارننگز کیا ہے، انکم کیا ہے۔ میں اس سبجیکٹ کا آدمی نہیں ہوں، اگر کوئی بتانے میں غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں، میں تو ایسے ہی سادہ سی سوجھ بوجھ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ ایک طرف لکھتے ہیں ارننگز کیا، انکم کیا ہے، آگے لکھتے ہیں ایکسپینڈیچرز کیا ہے، اور انکم اور ایکسپینڈیچر کو بناتے بناتے پھر لکھتے ہیں کہ بیلنس، جب پورا صفحہ ختم ہوتا ہے تو لکھتے ہیں کہ کیا بچ گیا۔ انکم بڑھ گئی تو بیلنس کیا ہے آپ کا، ایکسپینڈیچر بڑھ گیا تو مائنس میں چلے گئے۔ جو آپ کا بیلنس ہوتا ہے انکم کی طرف یا ایکسپینڈیچر کی طرف، اسے شفٹ کرتے ہیں اگلے صفحے پر، وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کل کا حساب یہ تھا، کل جب شام ہوئی میں بیڈ پر گیا تو میں نے اپنا آڈٹ کیا، یہ نیکیاں تھیں، یہ خرچہ تھا، یعنی گناہ تھے۔ خرچہ یعنی وہ نیکیوں کو کھاتی رہیں، گناہ چونکہ نیکیوں کو کھاتی ہیں، خرچ کرتی ہیں گناہ کو، وہ خرچہ ایکسپینسز ہو گئے۔ اب گناہ زیادہ تھے تو آپ کی ارننگ سے بڑھ گئے گناہ، آپ لاس میں گئے۔ اگر نیکیاں زیادہ تھیں تو گناہ نیکیوں کو کھا گئے، اتنی دو چار بچ گئیں رات کے وقت۔ صبح آپ کا بیلنس شیٹ وہاں سے شروع ہوگی۔ تو آدمی ہر روز اپنا آڈٹ خود کرتا ہے، کیا کمایا، کیا کھایا، کیا خرچ کیا، کیا بچا، کیا لوز کیا۔ تو بندہ اگر خود اپنا آڈٹ کرے تو ایکسٹرنل آڈٹ کی پریشانی نہیں ہوتی اس کو۔ پھر اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر بندہ
اس طرح کا اپنا محاسبہ اور آڈٹ کرنے والا خود ہو جائے اور اپنی کیفیات کو، قلب کو یعنی نفس کو، زبان کو اور جسم کو اس ڈسپلن میں لے آئے کہ اس راہ پر اس کو گامزن رکھے، تو ڈسپلن کر دے، تو پھر اس کی مشقت نعمت سے بدل جاتی ہے، اذیت راحت سے بدل جاتی ہے، اور ناخوشگواری خوشگوار حالت سے بدل جاتی. اسی طرح بندہ اگر اس مشق کو جاری رکھے تو بندہ طاعات کا مرتکب ہوتا ہے، نیکیوں کا عامل ہوتا ہے اور نیکیوں کا عادی بن جاتا ہے. نیکیاں اس کی عادت بن جاتی ہیں، اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں. علامت اس کی بھی یہ ہے نیکیوں کی راہ کیسے کھلتی ہے. وہ ڈسپلن کرے گا تو گناہوں کی راہ بند ہو جائے گی، دروازہ لاک ہو جائے گا گناہوں کا، پھر گناہوں میں داخل ہونے کا امکان کم سے کم تر ہو جائے گا. اس ڈسپلن کو اپنائے گا. اگر اس پر محنت کرے گا تو نیکیوں کا دروازہ کھل جائے گا اور نیکیوں میں بندہ بڑھتا چلا جائے گا. اور وہ کیا؟ جو اللہ نے نعمتیں دی اس کا اپنے باطن میں بندہ اعتراف کرے. اب بات ہو رہی تھی کہ اگر ایک اینگل ہے، یعنی گلاس، میں نے یہ مثال کئی بار دی، اس کی مثال دی کہ گلاس میں ایک پانی ہے یا دودھ ہے یا لسی ہے، مشروب رکھا ہے، آدھا گلاس ہے. ایک اینگل ہے کہ آپ اس کا جو بقیہ خالی حصہ اس کو ہی دیکھتے رہیں عمر بھر کہ میرا گلاس آدھا خالی ہے، میرا گلاس آدھا خالی ہے، میرا گلاس 1/3 خالی ہے، میرا گلاس 2/3 خالی ہے. خالی دیکھتے رہیں گے تو اللہ آپ کو خالی ہی کر دے گا. جس کی نگاہ خالی پر ہی پڑے گی وہ خالی ہی رہے گا، اس کا دل کا من کا برتن کبھی نہیں بھرے گا. یہ ایک اینگل ہے. یہ وہ اینگل ہے جس سے بچنے کا ڈسپلن بتایا پہلی گفتگو کی. اب دوسرا اینگل ہے، اپنی نگاہ ایسی بناؤ کہ جو حصہ بھرا ہوا ہے صرف وہ نظر آئے، خالی نظر ہی نہ آئے. بھرا ہوا حصہ نظر آئے، جس کو صرف اپنے من کا اور اپنی زندگی کا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ زندگی کا برتن بھرا ہوا حصہ نظر آتا ہے، اللہ اس کو بھر دے گا. اس لیے کہ جو خالی حصہ دیکھتا ہے اس کی زندگی شکوہ سے لبریز ہو جاتی، بے صبر ہوتا ہے، شاکی ہوتا ہے. اور جو ہمیشہ بھرے ہوئے حصے کو دیکھتا ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. اور جو شکر گزار رہتا ہے وہ جو باقی بھرا ہوا نہیں تھا، خالی تھا، لازیدنکم، اللہ اس کو بھی بھر دیتا ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. لئن شکرتم ہے بھرے ہوئے حصے پر وارد ہو رہا ہے. وہ جو بھرا ہوا حصہ ہے آدھا یا بھلے 1/3 یا 1/4 جتنا بھی اللہ نے ڈالا، لئن شکرتم، اگر اسی پر نگاہ رہی اور خالی حصہ نہیں دیکھا اور شکر مند رہے، مولا تیرا کرم ہے، تو نے اتنا عطا کر دیا، میں اس قابل نہ تھا، میں تو اس کے لائق نہ تھا، تو نے بہت دے دیا. اور دل نے بھی یہی سمجھا، نفس نے بھی یہی سمجھا، عقل و دماغ نے بھی یہی سمجھا، زبان نے بھی یہی سمجھا، آپ کے جسم کے اعضاء نے بھی یہی کیا، مولا تیرا کرم ہے، میں اس قابل نہ تھا. اگر بھرے ہوئے حصے کو دیکھتا رہے گا، شکر مند ہوگا، تو جو باقی آدھا یا 2/3 حصے خالی تھا، لازیدنکم، اللہ اس کو بھی بھر دے گا. یہ معنی ہے لازیدنکم کا، اللہ اس کو بھی بھر دے گا. تو بھرے ہوئے حصے کو میں پھر آپ کے لیے دہرا رہا ہوں بطور سبق، بھرے ہوئے حصے کو تکتے رہنے والے، دیکھتے رہنے والے بھرے رہتے ہیں، بھر جاتے ہیں، بھرے رہتے ہیں. اور خالی حصوں کو دیکھتے رہنے والے، تکنے والے خالی رہتے ہیں. اب یہ دوسرا ڈسپلن ہے کہ جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کو نعمت جانے، نعمت جانے، اور اللہ کی اس عطا پر، نعمت پر جو باطنی طور پہ ہمیشہ شکر گزار رہے، اس کا اعتراف رکھے، اس پر شکر گزار رہے، یہ قلب، اس کا دل شاکر رہے. اور ثانیاً زبان سے اس کا ہمیشہ تحدث رہے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کی تحدیث کرے، زبان سے ہمیشہ شکر کے کلمات ادا کرتا رہے. یعنی دل اللہ کی اس نعمت پہ ہمہ وقت معترف اور راضی رہے، زبان شاکر رہے، اور جسم سارا اس شکر کو ادا کرنے پر مگن رہے. اطاعت میں، عبادت میں، شکر گزاری میں، اطاعت گزاری میں، نیکی بلائی میں، ہر عضو
نیکی کا عمل کرنے میں لگا رہے. نیکی کا عمل کرنا یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو جب آپ نیکیاں ادا کرتے رہتے ہیں تو گویا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں. آپ اگر یہ دو چیزیں رکھیں گے تو آپ کا ایک کنٹرول، ڈسپلن ڈیولپ ہو جائے گا، جس کے ذریعے اگلی زندگی بعد از توبہ، جب آپ زندگی کو بدل لیتے ہیں تو اس کے بعد آئندہ کی حفاظت ہو جائے گی. اس کی میں ایک مثال ایک حکایت سے دیتا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام نے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، انہوں نے جبرائیل امین سے کہا، یونس علیہ السلام نے، مجھے کوئی ایسا بندہ دکھائیں، رہنمائی کریں اور میں وہ بندے کو دیکھوں جو اس زمین پر سب سے زیادہ اللہ کا عبادت گزار ہو. دلنی علی اعبد اہل الارض، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ایسے بندے کی رہنمائی کرے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. جبرائیل امین نے ان سے کہا، سیدنا یونس علیہ السلام سے، کہ فلاں جگہ جائیں، یہ پورا عطا پتہ دے دیا، وہاں آپ کو مل جائے گا ایک بندہ، وہ اس وقت روئے زمین پر اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں، سب سے بڑا عابد ہے اللہ کا. جب وہاں پہنچے حضرت یونس علیہ السلام تو دیکھا اس کو ایسی ایک مرض ہو چکی تھی، اس مرض سے اس کے ہاتھ بھی کٹ گئے تھے، اس کے دونوں پاؤں بھی کٹ گئے تھے، اس کی آنکھیں بھی چلی گئی تھی. وہ ایک مریض تھا. اب اس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں، دونوں پاؤں بھی نہیں تھے، دونوں ہاتھ بھی نہیں تھے. یونس علیہ السلام اس کی طرف تکنے لگے. وہ بول رہا تھا، اس کی آواز سنی، آواز ان کے کانوں میں پڑی. وہ کہہ رہا تھا، فسمعہ یقول، ان کو سنا، وہ کہتا تھا، الہی متعتنی ما شئت انت، اے میرے مولا جو تو نے چاہا تو نے مجھے عطا کیا. وسلبتنی ما شئت انت، جو چاہا مجھ سے لے لیا. میرے مولا تیرا کتنا کرم ہے، وَأَبْقَيْتَ لِي فِيكَ الْعَمَلَ، تیرا کتنا کرم ہے کہ ساری باتوں کے باوجود جو تجھ سے میری امید تھی، آرزو تھی، اس کو نہیں توڑا. وہ میری آج اسی طرح قائم ہے جس طرح روز اول تھی. تیری طرف جو میری لگن تھی، جو میری آرزو تھی، جو میری امیدیں تھی، جو میرا یقین تھا، جو توکل تھا، اور جس کی وجہ سے میرا من تیرے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ میرا وہیں کھڑا ہے. میرے مولا تیرا کرم کہ تو نے میرے اس حال کو اپنی ذات کے تعلق میں قائم رکھا. یعنی یہ جو کیفیت تھی جس کو میں نے کہا وہ صبر و شکر، یعنی کہ وہ جو کچھ اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کے اوپر شکر ہے، جو نہیں دیا، جو لے لیا، اس پر نگاہ ہی نہیں ہے اس کی. اس کو اعبد الناس کہا علی الارض، کہ ساری زمین پر وہ سب سے بڑا عابد ہے. یعنی دل کا اللہ کی ذات کے اوپر راضی رہنا، اور دل اور نفس میں کوئی شکوہ نہ رہنا، اور نفس و دل کا اللہ کے ساتھ خالصیت کی بنیاد پر جڑا رہنا، اس سے بڑی عبادت روئے زمین پر کوئی نہیں. یہ وہ عبادت ہے جس کا ذکر انہوں نے کیا. جب یہ بات عرض کر دی میں نے، اس میں اب انسان کی نیکیاں، طاعات کا عمل کرنا بھی آ جاتا ہے، اور جو معاصی ہیں ان سے اجتناب بھی آ جاتا ہے. عمل طاعت بھی آتا ہے اور اجتناب عن المعاصی بھی آتا ہے، گناہوں سے بچنا. یہ آسان ہو جاتی ہیں جب اپنی زندگی کو بندہ ان اصولوں پر استوار کر لیتا. یہاں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب، جس کا درس جاری ہے، آپ کو معلوم ہے ہمارے دونوں کتابوں کے مضامین ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. امام غزالی کی بدایت الہدایہ اور ساتھ ہی حضور سیدنا غوث العظم کی غنیت الطالبین، دونوں کے مضامین کو میں ساتھ ساتھ چلاتا ہوں. صاف ظاہر ہے اس کے ساتھ پھر آگے پیچھے درمیان میں چیزیں سمجھانے کے لیے پھر بہت ساری وضاحت طلب امور ہوتے ہیں جو میں سمجھاتا رہتا ہوں. وہ اضافی چیزیں ہوتی ہیں مگر وہ انہی کی خیرات میں سے ہوتی ہیں. ان میں دیگر ائمہ کی بھی تصریحات ہوتی ہیں، اکابر اور علماء، اولیاء، صوفیاء، عرفاء، ان کی بھی تشریحات ہوتی ہیں، ان کی بہت سی خیرات ہوتی ہیں.
حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو میں نے عرض کیا اس کے باب میں فرماتے ہیں، یعنی توبہ جب انسان کرتا ہے تو وہ توبہ میں سب سے پہلا قدم یہ تھا کہ جس بندے پر اے بندے تو نے ظلم کیا تھا اور اس نے جو تجھ سے قیامت کے دن طلب کرنا تھا، مطالبہ کرنا تھا، وہ تو اسی دنیا میں اس کو ادا کر کے قیامت کے دن کے مطالبے سے چھٹکارا پا لے، یہ توبہ ہے۔ اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہی کی تھی اور قیامت کے دن اس پر باز پرس ہونی تھی، قیامت کے دن کی باز پرس ہونے سے قبل اسی دنیا میں تو اس کی ادائیگی کر کے رہائی پا لے۔ یہ میں نے خلاصہ دے دیا پھر اس توبہ کا۔ یہ بیان جب کیا تو اس کے بعد وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، سو جس شخص نے اپنی جان کا، اپنے نفس کا دنیا میں محاسبہ کر لیا، جس کے لیے میں نے ایک لفظ بولا، جس نے اپنا آڈٹ کر لیا، اپنے نفس کو ایک ڈسپلن دے دیا، طاعتوں پر بڑھتے رہنے کا اور گناہوں اور نافرمانیوں سے بچتے رہنے کا اپنا محاسبہ کر لیا، ہر لمحہ و وقت کا آڈٹ کر لیا، تو آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو حساب و کتاب کا دن ہے، قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ جو اپنی زندگی کا حساب یہی کر لے گا اور ہر روز کرتا رہے گا، قیامت کے دن کا حساب آسان ہو جائے گا اس کے لیے۔ اب یہاں پر حدیث بیان کرتے ہیں اور بڑا کمال مضمون ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، معجم الکبیر طبرانی کی ہے، مگر میں اس کو غنیۃ الطالبین سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی کتاب سے دے رہا ہوں آپ کو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے قیامت کے دن حساب کرنے میں حیا فرماتا ہے جو لوگ اپنا حساب خود دنیا میں کر لیں گے۔ اللہ اکبر، ان اللہ یستحیی ان یحاسب الورعین فی القیامہ، جو لوگ اس دنیا میں اپنا آڈٹ کرتے ہوں گے اور اس دنیا میں ہر روز بستر پر جانے سے پہلے اپنا آڈٹ کر کے سوئیں گے، جو اپنا حساب اس دنیا میں خود کرتے ہوں گے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں سے حساب لینا قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی، میں ان سے حساب نہیں لوں گا، اللہ ان سے حساب نہیں لے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں یہ بھی ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، ان کا جو سنن ترمذی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا، وہ آپ نے فرمایا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگو اپنا حساب خود کر لو اس وقت سے قبل جب تمہارا حساب کیا جائے گا، اور فرمایا اپنے اعمال کو خود تول لو اس دن کی آمد سے قبل جس دن تمہارے اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت ہے۔ اس کے بعد حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان احادیث کے بیان کے بعد فرماتے ہیں کہ ان میں اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ بندہ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے توقف کرے، یہ آپ نے اخذ کیا ہے، رکے۔ وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى التَّوَقُّفِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَتَرْكُ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ إِلَّا بِإِذْنِ الشَّرْعِ، کوئی بات کہنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے بندہ رکے، تھوڑی دیر رکے، غور کرے اور دیکھے کہ جو کہنے لگا ہوں کیا اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، کیا اللہ کے ہاں ایسی بات کہنا پسندیدہ ہے، کیا اللہ کے ہاں ایسی بات کرنے سے اس کی رضامندی ملے گی، ناراضگی ملے گی، کیا یہ بات اللہ کے قریب لے جائے گی، دور لے جائے گی، کیا اس بات کے کہنے میں کسی کے حق کی ادائیگی ہے یا کسی کی حق تلفی ہے، کیا یہ جملہ بولنے میں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا، کیا اس جملہ بولنے میں تقویٰ ہے،
میرے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی یا گناہ لکھا جائے گا، یہ سارے امور ہیں۔ بندے زبان کھولنے سے پہلے اپنے لفظوں کو تولو، بولنے سے پہلے تولو کہ جو بولنے لگا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا، وہ مجھے کس سمت لے جائے گا، میری طاعت میں اضافہ کرے گا یا میرے معاصی گناہوں میں اضافہ کرے گا، مجھے اللہ کے قریب کرے گا، متقی بنائے گا یا مذنب اور نافرمان بنائے گا۔ اور اسی طرح کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سوچو کہ یہ جو قدم اٹھا رہا ہوں اس کا انجام کار میرے اعمال کے حساب سے کیسا ہوگا، یہ جو فعل اور عمل کرنے جا رہا ہوں یہ میرے نام اعمال میں کس کھاتے میں لکھا جائے گا، نیکیوں کے زمرے میں یا گناہوں کے زمرے میں۔ اگر بندہ کوئی بات کہنے سے پہلے، کوئی فعل کرنے سے پہلے، کوئی عمل کرنے سے پہلے رک کر، تأمل کر کے، توقف کر کے اتنا سوچ لے کہ اس عمل کی حقیقت کیا ہے، یہ کس سمت لکھا جانے والا ہے، مجھے کس سمت لے کے جانے والا ہے، اگر توقف کر کے اتنا سوچے تو یہ بندے نے اپنا ڈسپلن کر لیا، پھر وہ کبھی کھوئے گا نہیں، ہمیشہ پائے گا۔ اس کو ورع کہتے ہیں، اپنا اس طرح محاسبہ کرنا اور اپنے ہر عمل کا عمل کرنے سے پہلے حساب کرنا۔ آپ جب دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں تو ایک فیزیبلٹی رپورٹ بناتے ہیں، فیزیبلٹی، یہ بزنس کیسا ہوگا، یہ جاب کیسا ہوگا، یہ دکان کیسی ہوگی، یہ کام کیا ہوگا، نفع نقصان، اس کی ایک فیزیبلٹی، ایک وائبلٹی بناتے ہیں، ایک رپورٹ بناتے ہیں۔ یہ توقف فیزیبلٹی کے لیے ہے، اس کا ریزلٹ دیکھنے کے لیے۔ اس لیے کہا گیا ہے، حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، المؤمن فتاش، مومن فتاش ہوتا ہے۔ فتاش تفتیش سے ہے، اور تفتیش کہتے ہیں کسی چیز کی کھوج لگانا، غور و خوض کرنا اور اس کی تحقیق کرنا کہ یہ بات کیا ہے، تفتیش کرنا۔ فرمایا المؤمن فتاش، حضرت ذوالنون مصری، جو لوگ اللہ سے جا ملے، جو لوگ اللہ کے واصل ہوئے، جنہیں اللہ کی معرفت نصیب ہوئی، اللہ کی قربت نصیب ہوئی، جنہوں نے تقوی میں استقامت پائی، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں معصیتوں سے بچا لیا، جنہوں نے اپنے قدم ڈگمگانے سے بچا لیا، کیسے بچایا؟ وہ فتاش ہوئے۔ وہ ہر عمل اور ہر فعل کرنے سے پہلے تفتیش کرتے تھے، اس فعل اور قول اور کلام میں کھوج لگاتے تھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ اللہ کی معصیت ہے یا اللہ کی طاعت ہے۔ بس جو بندہ کام کرنے سے پہلے اس کی حقیقت کی تفتیش کر لے، وہ مومن ہوا، وہ متقی ہوا، وہ صاحب ورع ہوا، صاحب تقوی ہوا، وہ اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ بن گیا۔ پھر ایک اور جملہ آگے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، المؤمن وقاف، کہ مومن توقف کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے رک کر سوچتا ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ اور فرمایا والمنافق لقاف، اور منافق لقاف ہوتا ہے، یعنی مومن وقاف ہے، متعنی ہے، متأمل ہے، غور کرتا ہے اور جلدی نہیں کرتا، لا یستعجل، کسی کام کے کرنے میں، بولنے میں، جملہ نکالنے میں جلدی نہیں کرتا۔ مومن سوچتا ہے کہ کہیں میرا جملہ، یہ میرا کلام، یہ میری گفتگو کسی کا دل تو نہیں دکھائے گی، یہ کسی کی غیبت تو نہیں بن جائے گی، کسی کے لیے چغلی تو نہیں بن جائے گی، کسی کی عیب جوئی میں تو نہیں بنے گی، عیب گوئی تو نہیں بنے گی، کسی کی تضحیق، تذلیل اور تنقیص کا باعث تو نہیں بنے گی، کسی کا پردہ تو عیب سے نہیں اٹھ جائے گا، میرے اس کلام سے کسی کا نقصان تو نہیں ہو جائے گا۔ بندہ سوچتا ہے، المؤمن فتاش والمؤمن وقاف، سوچتا ہے، اس طرح فعل اور عمل سے پہلے بھی سوچتا ہے، میرا عمل مجھے کیا دے گا، میں کچھ پاؤں گا یا گواؤں گا۔ فرمایا والمنافق لقاف، اور منافق اس کے برعکس سری ہوتا ہے، فی الاخذ والقول۔ فرمایا منافق جلدی کرتا ہے کام کے کرنے میں بھی اور بات کے کرنے میں بھی، منافق مستعجل ہوتا ہے، اس میں عجلت ہوتی، عجلت نفاق میں سے ہے۔
چھوٹے چھوٹے بیٹے بیٹیاں بھی اس سبق کو یاد کر لیں اور بھائی بہن بھی یاد کر لیں، کبھی کسی بات کے کہنے میں عجلت نہ کریں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک سیکنڈ میں ایک چیز کو مار دیں، نہ، اس سے پہلے سوچیں، تأمل کریں اور تحمل کریں، تحمل کریں اور تأمل کریں، غور کریں۔ آپ کا کچھ بگڑنے نہیں لگا، تأمل کر کے بات کرنے سے آپ کا وزن بڑھ جائے گا، وقار بڑھ جائے گا، قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ اس لیے کہ الفاظ ایک تیر ہیں، آپ کا جملہ ایک تیر ہے۔ تیر اس وقت تک آپ کا ہے جب تک وہ کمان میں آپ کے پاس ہے، جب نکل گیا پھر وہ آپ کا نہیں ہے، وہ کس کو جا لگے، خطا کھاتا ہے یا صحیح لگتا ہے۔ کلام آپ کا یا فعل آپ کا اس وقت تک ہے جب تک وہ نکلا نہیں۔ گولی ہے جیسے بندوق ہے، چلی نہیں، وہ آپ کی ہے، جب چل گئی پھر وہ آپ کی نہیں ہے۔ تلوار چل گئی آپ کی نہیں ہے، پھر وہ کیا انجام لاتی ہے وہ پھر بعد میں پتہ چلے گا۔ مومن کیا کرتا ہے؟ وہ توقف کرتا ہے، تحمل سے کام لیتا ہے، تأمل سے کام لیتا ہے، سوچ بچار سے توقف کر کے کام بعد میں کرتا ہے، اللہ کی رضا کو پہلے دیکھتا ہے، اللہ کے امر کو پہلے دیکھتا ہے، اس کے انجام کو پہلے دیکھتا ہے، میری اس بات اور میرے فعل کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے ہم جو جلد بازی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں بولنے میں، کام میں، عمل میں، معاملے میں، گمان کرنے میں، ہر رائے دینے میں، جلدی کرنے سے بہت سے نقصانات ہیں، دین کے بھی، عزت کے بھی، وقار کے بھی، امیج کے بھی۔ اور فرمایا والمنافق لقاف، اس کے برعکس منافق ہمیشہ جلدی کرتا، عجلت کرتا ہے۔ یہ نفاق کی علامتوں میں سے ہے، جو بات کہنی ہے وہ پھینک دیتا ہے منہ سے، پرواہ نہیں کرتا کہ اس میری بات کا اثر کیا ہوگا، کسی کا دل ٹوٹے گا، کسی کا پردہ پڑا ہوا ہے وہ اٹھ جائے گا، کوئی ننگا ہو جائے گا، کسی کا نقصان ہوگا، کسی کی عزت پہ حرف آئے گا، کسی کا عیب ننگا ہو جائے گا، کسی کو تکلیف ہوگی، نہیں سوچتا۔ یا یہ قول گناہ ہے تو اس سے میرے نام اعمال میں کیا لکھا جائے گا، وہ تیر مار دیتا ہے اپنے الفاظ کا۔ یہ منافق کا کام ہے۔ اب اس کے بعد یہاں حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا، جس کو امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیت الطالبین میں درج کیا، فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم اتنی نمازیں پڑھو کہ قیام کرتے 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 سوکھ جاؤ لکڑی کی طرح، اتنی نمازیں پڑھو، اور اتنے روزے رکھو کہ بالکل پتلی لکڑی کی طرح سوکھ جاؤ، یعنی نہ تمہاری نمازوں کا کوئی شمار ہو، نفلی نمازوں کا، نہ تمہارے روزوں کا شمار ہو، قائم اللیل بن جاؤ، صائم الدہر بن جاؤ، ساری زندگی ہر رات اللہ کے حضور قیام کرنے والے بن جاؤ، اور پوری زندگی ہر روز روزہ رکھنے والے بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ اس ساری عبادت، نفلی عبادت کے باوجود کوئی نفع نہیں ملتا کسی شخص کو جب تک اس کی ورع، نفس کا ڈسپلن کامل نہ ہو۔ اسپرچول ڈسپلن ہے اپنا محاسبہ کرنا، جب تک وہ اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا اور نفس کے اندر وہ ضبط، وہ صبر، وہ شکر، وہ تحمل، وہ تأمل، وہ توقف، وہ تقوی کی محبت، وہ تواضع، وہ انکساری، وہ خشوع، وہ خضوع، وہ صدق، وہ اخلاص، وہ امانت، وہ دیانت، وہ صداقت جو نفس میں ہے، جو حلال کا فکر، حرام سے بچنا، پرہیز، یہ جو نفس کی پرہیزگاری ہے، جب تک یہ میسر نہ ہو ساری زندگی راتوں کے قیام نفع نہیں دیتے اور دن کے نفلی روزے نفع نہیں دیتے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے، تو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا بن جا، کن ورعن تکن اعبد الناس، تو اپنے نفس کا محاسبہ کر، اپنا ذاتی آڈٹ کرنے والا بن جا، ہر روز اپنے اعمال اور اپنے احوال، اپنی اندر کی کیفیات اور نفس کی احوال و کیفیات، ان کا محاسبہ کر، تو ساری کائنات میں سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آقا علیہ السلام کی حدیث پاک۔
सुनन इब्न माजा में और तबरानी में और मुस्नद अबू याला में। अब यहाँ इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल लाता हूँ। इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मिस्कालु ज़र्रतिन मिनल वराए खैरुम मिन अल्फ मिस्काल मिन अस्सौम वस्सला। फरमाया कि एक जर्रा के वजन जितनी वरा, ये जो सेल्फ विजिलेंस है, तकवा है, एक जर्रा के बराबर तकवा, परहेजगारी, अपना मुहासबा नफ्स, वरा मुहासबा नफ्स, ऑडिट करना अपना, एक जर्रा के बराबर अगर वरा हो तो फरमाया 1000 ढेर नमाजों और रोजे के हो नफली तो उनसे बेहतर इबादत और बेहतर तकवा ये। 1000 ढेर हो नमाजों और रोजों के नफली, उनसे बेहतर एक जर्रा वरा का उससे आला और अफजल है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही फरमाई जिसको इमाम इब्न अबी दुनिया ने अपनी किताब ज़ुहद में नकल फरमाया और हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुनिया में रिवायत किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही फरमाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, फरमाया ला यतक़र्रबु इलैयल मुतक़र्रिबून बिमिस्लिल वर। वरा जितना बंदे को मेरे करीब करती है, दुनिया का कोई मुतक़र्रिब आज तक मेरा इतना कुर्ब नहीं पा सका। और हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह भी बयान फरमाया है, कौल फरमाते हैं कि एक दीनार होता है ना, दीनार, उसका चौथाई हिस्सा, एक दीनार का चौथाई हिस्सा, उसको दानिक कहते हैं। दानिक ये छठा हिस्सा है, छठा, एक दीनार का छठा हिस्सा, यानी आप यूँ समझ लें 100 रुपया हो तो उसका छठा हिस्सा वो बन जाता है 14-15 रुपये के करीब जा बनेगा। आप उसको पाउंड में ले लें, आप उसको डॉलर में ले लें, रुपए में ले लें, उसका छठा हिस्सा, तो छठा हिस्सा दीनार का दानिक कहते हैं। फरमाया एक दीनार का छठा हिस्सा, एक दानिक आपको अगर मिल रहा है तो उसके लेने से रुक जाना, हाथ को रोक लेना, यह सोच कर के कहीं हराम की कमाई ना हो, इसका लेना जायज है, हलाल है या नहीं, इसमें शुबा तो नहीं है हुर्मत का, और उसको वापस लौटा देना। एक दिनार की छठे हिस्से को हराम होने के शुबा में वापस लौटा देना। फरमाया हुजूर सैयदना गौसुल आज़म बयान फरमा रहे हैं, फरमाया इतनी परहेजगारी और वरा, इस कदर छोटे से मामले में वरा 600 मकबूल हज करने से ज्यादा अफजल है। 600 मर्तबा मकबूल हज करने से ज्यादा बड़ी इबादत है। आप तसव्वुर कर सकते हैं? यह पैमाना है विलायत का जो हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने समझाया है। यही किताब हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, उनके फरमुदात किताबों में दर्ज है, उठा के देख लीजिए, आपको नफ्सुश है यही तालीम मिलेगी। कश्फुल माजूब उठा के देखिए, यही मिन्नवान, यही फिक्र, यही सोच मिलेगी आपको। आप तबकात सुलमी उठा के देखिए, यही सोच मिलेगी। इमाम कुशैरी का रिसाला देखें, यही सोच मिलेगी। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को, आपकी तालीमात को उठा के देखिए, यही सोच मिलेगी। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को देखिए, यही सोच मिलेगी। हजरत बाउद्दीन नक्शबंद की तालीमात को देखें, यही सोच मिलेगी। शिहाबुद्दीन सोहरवर्द को देखें, यही सोच मिलेगी। इमाम अबुल हसन शाज़ली को देखें, सैयद अहमद रिफाई को देखें, जो भी बड़े हुए बायजीद बिस्तामी की तालीमात को उठाएं, तबकात सुलमी में दर्ज है ये चीजें। अबुल हसन खिरकानी की तालीमात को ले लें, जुन्नून मिस्री को ले लें, मारूफ करखी को ले लें, जुनैद बगदादी को ले लें, इन सब की तालीमात बड़ी बड़ी कुतुब हिलियतुल औलिया में, तबकात सुलमी में, कश्फुल माजूब, इन सब कुतुब में दर्ज हैं। हुजूर गौसे पाक ने दर्ज की हैं, हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने की हैं, हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के यहाँ कुल कुतुब में। असल विलायत ये है, असल मर्तबा ये है, असल तसव्वुफ ये है, असल तरीकत ये है, असल हकीकत ये है, असल मारिफत ये है, असल रूहानियत ये है। रूहानियत
ظاہری رسوم کا نام نہیں ہے. روحانیت اور ولایت نہ کسی لباس کے ساتھ خاص ہے، نہ کسی قبیلے کے ساتھ خاص ہے، نہ کسی نسل کے ساتھ خاص ہے، نہ کسی خانوادے کے ساتھ خاص ہے، نہ شکل و صورت اور رنگ کے ساتھ خاص ہے، نہ کسی زبان کے ساتھ خاص ہے، نہ کسی علاقے کے ساتھ خاص ہے. یہ ہم نے بنا رکھے ہیں سارے اپنے مفادات کے لیے، ان چیزوں کو خاص کر رکھا ہے. نہیں، تقویٰ پر کسی کی اجارہ داری نہیں، ولایت پر کسی کی اجارہ داری نہیں، روحانیت پر اجارہ داری نہیں، اونچے مرتبوں پر کسی کی اجارہ داری نہیں. ہاں، صرف اس بندے کی اجارہ داری اللہ نے قائم کی ہے جو صاحب ورع ہے، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے. وہ نفس کا محاسبہ کرے فضیل ابن ایاز بن جائے، وہ نفس کی گرفت کرے وہ ذوالنون مصری بن جائے، وہ نفس کی گرفت کرے ابراہیم بن ادم بن جائے، وہ نفس کی گرفت کرے وہ بایزید بستامی بن جائے. سارا سفر روحانیت کا نفس کے محاسبے سے شروع ہوتا ہے، اپنی ویجیلنس سے شروع ہوتا ہے. جو لوگ اپنے نفس کے بارے میں غافل ہیں، اپنے من کے احوال سے غافل ہیں، اپنے اندر کیا بیت رہا ہے، ذہنوں میں کیا سوچ چل رہی ہے، دل میں کیا پک رہا ہے، خواہشیں کیا ہیں، بندہ کام کر رہا ہے اس کے پیچھے موٹو کیا ہے، نیت کیا ہے، اندر کیا ہے، اس اندر پر انحصار ہے جو چاہے بن جائے. اندر ایک سمندر ہے، من کے اندر ایک سمندر ہے، ایک نہیں لاکھوں سمندر ہیں. بس جتنا ورع، تقوی، صدق، خالصیت، تواضع، خشوع، خضوع، پاکیزگی، طہارت، امانت، دیانت، انکساری، بندگی، جتنی بندگی بندہ من میں بڑھاتا چلا جائے اتنے رتبے اللہ اس کے بلند کرتا چلا جاتا. دیکھو نا، دیکھنے میں حضرت ابو الحسن خرقانی دیکھنے میں دنیا میں کیا تھے؟ محمود غزنوی کی فوج کا ایک سپاہی تھے. محمود غزنوی کی فوج کا ایک سپاہی. وہ ایک معروف واقعہ ہے، ایک حکایت ہے معروف کہ 16 حملے محمود غزنوی نے کیے، سومنات کا مندر فتح نہیں ہوا. میں صرف ایک نکتہ سمجھا رہا ہوں. اس نے پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کے التجا کی، میرے مولا میری فوج تو ختم ہو رہی ہے، اگر سومنات کا مندر فتح نہیں ہوگا تو یہ عالم کفر کا رہے گا، اسلام کی سلطنت نہیں آئے گی. وہ غزنی سے، افغانستان سے لشکر لے کے آئے تھے. اللہ رب العزت نے دکھایا رات کو کہ تمہارے لشکر میں ایک میرا بندہ ہے، اس کے پاس جاؤ، دعا کرواؤ. اس کی پہچان کیا ہے کہ کل آندھی آئے گی، اس آندھی میں خیمے اکھڑ جائیں گے، چراغ بجھ جائیں گے. اس کا نہ خیمہ اکھڑے گا نہ چراغ بجھے گا. جس کا چراغ آندھی میں بھی جل رہا ہو اس بندے سے جا کے دعا کرواؤ. ہاں، اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ اس نفس کی، دنیا کی، مال کی، حرص کی، لالچ کی، شہوت کی آندھیوں میں ان کے چراغ جلتے رہتے ہیں اور ان کے من کے خیمے نہیں اکھڑتے. ان میں ثبات ہوتا ہے، ان میں استقامت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے دلوں کے خیمے اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور تیل اللہ کے عشق کا ان کو مل رہا ہوتا ہے، اخلاص کا مل رہا ہوتا ہے، اس لیے ان کے چراغ آندھیوں سے نہیں بجھتے. دیکھنے میں سپاہی ہے، وہ ایک گارڈ ہے، سپاہی ہے محمود غزنوی کی فوج کے. محمود غزنوی اگلی رات گیا، آندھی آئی، سب خیمے اڑ گئے، چراغ بجھ گئے. دور سے دیکھا ایک خیمے میں چراغ جل رہا ہے. اس نے کہا یہی ہوگا، جا کے قدموں میں گر پڑے. اب وہ کہے میں تو، کھڑے ہو گئے، بادشاہ سلامت میں تو آپ کا سپاہی ہوں. کہنے نہیں، آپ بادشاہ ہیں، میرے لیے دعا کر دیں کہ یہ آخری حملہ کل جو ہے فتح یاب ہو جائیں ہم. وہ کہیں نہیں، میں تو ایک فقیر آدمی، میں تو آپ کا سپاہی ہوں، آپ بادشاہ ہیں. انہیں کہا نہیں، اصل بادشاہ آپ ہیں. جب وہ بانپ گئے کہ نہیں، محمود غزنوی کو خبر ہو گئی، انہوں نے اپنا قمیض دے دیا، کہا جاؤ اللہ سے مانگو، دعا کرو، میرے قمیض کا واسطہ دے دینا. محمود غزنوی نے اگلی رات جا کے اللہ کے حضور دعا کی کہ میرے مولا، یہ بندہ جس کا چراغ نہیں بجھتا، جس کا چراغ تقویٰ نہیں بجھتا، جس کا چراغ ولایت نہیں بجھتا، جس کا چراغ صدق اور ورع نہیں بجھتا، جس کا چراغ ابدیت نہیں بجھتا، اس ابو الحسن خرقانی کے قمیض کا واسطہ یہ فتح یابی دے دے. سو وہ فتح ہو گئی، اسی فوج نے فتح کر لیا. واپس شکر ادا کرنے کے لیے آئے، شکرانے کے لیے. انہوں نے کہا کیا مانگا تھا؟ میں نے یہ فتح مانگی تھی. کہا کہ محمود غزنوی کو ارزاں فروخت ہے، ہمارا قمیض سستا بیچ دیا. جب واسطہ ہی دے دیا تھا قمیض کا، مولا کی بارگاہ میں پورا ہند مانگ لیتا، عطا ہو جاتا.
ایسے چراغ جلاؤ اپنے من میں کہ دنیا اور شہوتوں کی آندیاں ان چراغوں کو بجھا نہ سکیں. ظاہر کے سب چراغ بجھ جاتے ہیں، باطن کے چراغ جل جائیں اللہ کے تعلق میں تو نہیں بجھتے. وہ ہے توبہ کے بعد اگلی زندگی کو ایسے چراغ کے ساتھ روشن کرو. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جن کو اللہ رب العزت یہ باطن کا چراغ دے دے گا تو دیکھیے ظاہر میں سپاہی ہے، باطن کے بادشاہ ہوتے ہیں. تو ظاہر میں نہیں رکھا، ظاہر سے ناپ تول نہ کیا کرو کون کیا ہے، نہیں، اس کے باطن کی قیمت لگائی جاتی ہے اللہ کے ہاں، وہ اس کے ورع اور تقوی سے شروع ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ جو شخص صاحبان ورع ہوں گے توبہ کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کے سامنے خود اپنے نفس کا حساب کرنے والے اور اللہ کے حضور طاعت کا سراپا پیکر بن کے رہنے والے اور معصیت و نافرمانی سے ہمیشہ ہر حال میں بچنے والے ہوں گے، قیامت کے دن وہ اللہ پاک کے جلساء ہوں گے. قیامت کے دن وہ اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والے ہوں گے، اللہ کے ہم نشین ہوں گے قیامت کے دن. یہ مضمون تو آپ یوں سمجھے ایکچولی میں نے شروع کیا تھا تو اندازہ نہیں تھا کہ وقت ہمارا ختم ہو جائے گا، تو آج ختم ہو گیا. انشاءاللہ تعالی بقیہ جو چیزیں اللہ رب العزت کو منظور ہیں کہ اس مرتبہ بیان ہو جائیں وہ کل رات کو انشاءاللہ بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.